الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں پروگرامات کا ایک سلسلہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی، اور میرے ساتھ ہیں تین معزز مہمان، پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب، اور انتہائی محترم پروفیسر جناب محمد یحییٰ صاحب۔ اور ہم آج بات کریں گے نبوت کے آغاز کا۔ تو میں درخواست کروں گا محترم المقام پروفیسر محمد یحییٰ صاحب سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز کے بارے میں گفتگو رکھیں، تاکہ ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس دعوت کو قبول کریں، اور وہ بھی ابدی اور لازوال فلاح اور کامیابی کا راستہ ڈھونڈ لیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ہمیشگی کی کامیابی حاصل کر لیں۔ محترم جناب پروفیسر محمد یحییٰ صاحب۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کا تذکرہ آیا، تو جن سب اصحاب نے جو بات کی اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں درد ہے دوسروں کا، ان کی فلاح مقصود ہے آپ کی، یہی سب سے زیادہ سرگرمیاں ہیں آپ کی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی ہستی سے ہی اللہ کام لے سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے باقی تمام ذرائع اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے فائدے کی بات سوچتے اور اس پہ عمل کرتے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں جو قابل نفرت تھی معاشرے میں، اور جن میں سب سے بڑی بات جو آپ کو ناپسند تھی وہ بت پرستی تھی، کہ اللہ کے بجائے کسی اور کی عبادت کی جائے۔ یہ تو انسان کی حد درجہ تذلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غور و فکر کرنے، یہ فطری بات تھی، اللہ نے اس طرف آپ کی توجہ دلا دی، اور حضرت عائشہ نے یہی فرمایا کہ حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی پسند آتی تھی، اور آپ حضرت خدیجہ سے لیتے تھے سجدہ راہ اور غار حرا پہ چلے جاتے تھے، اور رمضان کا پورا مہینہ وہاں رہتے تھے۔ ایک خوبصورت بات یہ بھی بتائی گئی کہ اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سامان ضرورت کا جو ہے وہ لے کے کسی غلام کو ساتھ لے کے کہ نیچے چکر لگاتی تھی اور کچھ اوپر تک جاتی تھی کہ ہم جائیں گے نہیں ان کو خلوت میں کسی خلل ڈالنے کے لیے، تنہائی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اگر ضرورت ہو اور وہ اترنا چاہیں، پانی کم ہے یا غذا کم ہے تو اترنا چاہیں تو اس سے پہلے ہم قریب موجود ہوں۔ یہ گھریلو زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں یا تہنس، رات کا غور و فکر ہے، دن کا غور و فکر ہے، اور جو طریقے اللہ نے چاہے اس کے ذریعے سے اس کی رضامندی کے لیے اس کی عبادت ہے۔ یہ جو رمضان کی طرف خصوصیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی، اس کا بھی ایک بہت بڑا اس کا ایک مفہوم ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں نیچے آئے، حضرت خدیجہ نے پہنچا دیا، وہ کرتی تو تھی لیکن وہ بہت ایک مشکیزہ پانی کا لے جا سکتے تھے، اوپر تھوڑی سی کھجوریں لے جا سکتے تھے، اس سے اگر رمضان گزارا ہے تو کیسے گزارا ہوگا؟ بہت کم غذا پہ۔ کیا وہی کیفیت نہیں ہے کہ صبح شام سحری کو اور شام کو کھا لیا؟ وہی کیفیت نہیں؟ پر کیا اسی طرح سے جیسے آپ نے وہاں غار حرا میں زندگی گزاری، رات دن گزارتے تھے، اسی کو اللہ نے رمضان کی عبادت نہیں بنا دیا؟ ایگزیکٹلی وہی شیء ہے جو طریق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں آپ کی جو یہ سوچ تھی، اور ووجدک ضالا راہ حق کا متلاشی پایا، اور راہ حق اپنے لیے بھی اور ساری مخلوق کے لیے بھی، اس لیے کہ آپ نے زندگی کا کوئی کام صرف اپنی ذات کے لیے کیا ہی نہیں ہے، اگر کمایا بھی ہے تو سب کے لیے کمایا، جو بھی ضرورت مند ہو تو سب کے لیے۔ یہ سوچ آئی وہاں، اور آپ کو تلاش تھی اس بات کی کہ وہ تمام رذائل، وہ گندی باتیں جن میں انسان پھنسے ہوئے ہیں، جس میں شرک بھی ہے، جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں قتل بھی ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی انا کو اونچا لے جا کے لڑائی بھی ہے، جھگڑے بھی ہیں، ظلم و ستم بھی ہے، یہ سارے کام اس سے کیسے نکالا جائے انسان کو؟ یہ ایک درد مند دل رکھنے والے، تمام انسانوں کا بھلا سوچنے والے انسان کی فطری سوچ یہی ہو سکتی۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب تھے اور اس عالم میں تھے اور رمضان میں تھے، اور رمضان کا بھی بڑا حصہ گزر چکا تھا، پہلے 2 عشرے تو لازماً گزر چکے تھے، تو اس کے بعد کا وہ وقت آیا
کہ جب ایک فرشتہ آ گیا، اور وہ فرشتے کی آمد آپ دیکھیے کہ جس اللہ نے بہت بڑا مشن آپ کے سپرد کرنا تھا، اس نے اپنے جس فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ بھی اس کیفیت میں، اس شکل میں آیا کہ انسان اس کی عظمت کو دیکھے، اس کی جو وہ کیسا وجود ہے اور کیسی شخصیت ہے اور کیا ہے، اس کو بھی انسان دیکھے اور اس سے اندازہ لگائے کہ یہ جس کا قاصد ہے اس کی عظمت کیا ہوگی، وہ کتنا بڑا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ تو اس حیثیت سے آئے۔ پھر آپ کی یہ بات کہ اقرا، پہلے مجھے بھینچا، پہلی وہی اقرا، اقرا، یہ مجھے بھینچا، یہ جو بھینچنا ہے، پڑھ، پہلے جو بھینچا ہے اور فرمایا اس طرح سے بھینچا کہ مجھے لگا کہ شاید میری سانس رک جائے۔ تو یہ جو بھینچنا ہے اس میں بھی ایک معنی موجود ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ آپ سب کا سب اللہ کے قاصد کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب آپ اسی کے سپرد ہیں۔ پھر اقرا، دوسری یا تیسری دفعہ اقرا، اور ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات کی، ماں انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھتا ہوں، پڑھنے اس والا میں نہیں ہوں۔ عاجزی، انکساری، اور تواضع، صداقت اور اور سچائی، صداقت سچائی، کہ میں نے تو کسی سے پڑھا ہی نہیں، پڑھا ہی مجھے نہیں پڑھنا آتا ہی آتا نہیں۔ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جب اقرا باسم ربک الذی خلق، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جسے نہیں آتا نا، اس کی اگر پڑھائی شروع ہو رہی ہے تو اس کے نام سے شروع ہو جائے گی، اور اس کے نام سے ہوگی تو اس سے اچھی پڑھائی ہو نہیں وہ سکتی۔ بسم اللہ سے ہوگی۔ بسم اللہ، بسم ربک الذی خلق، اور اس میں یہ پیغام دیا کہ اس کا نام لے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس میں ایک اور میسج موجود ہے کہ انسان کو پیدا ایسے نہیں کیا گیا، اسی پہ غور کرنا ہے کہ کیوں پیدا کیا گیا، یہ سب سے بڑا مشن ہے، اور اسی کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آیت بھی ہے نا پروفیسر صاحب سورہ زاریات کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری بندگی کریں، اور بندگی کیا ہے؟ بندے کا ہر کام، چاہے اپنا کھانا ہو، چاہے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہو، ہر کام اگر وہ اس طریقے کے مطابق ہے جو اللہ کو پسند ہے تو ساری عبادت، ساری عبادت، سونا بھی عبادت۔ اچھا سونا بھی عبادت ہے۔ پروفیسر صاحب، میں یہ جو پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک، اور اس کے بعد الذی خلق فرمایا، تو پہلا اقرا، پڑھیے پڑھیے، یہ تو حکم ہوا، یہ تو امر ہو گئے، لیکن پہلے ربوبیت کا ذکر ہوا اور اس کے بعد خالقیت کا ذکر ہوا، حالانکہ ترتیب اعمال میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں پیدا کیا، خالقیت پہلے ہے، لیکن پالتا ہے، پوستا ہے، وہ ہمارا رب ہے، پانی کا، کھانے کا، رزق کا انتظام کرتا ہے، ربوبیت تو بعد کا مرحلہ ہے، لیکن پہلے ربوبیت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ دیکھیے، ربوبیت کا آغاز انسان کا رب اس وقت بن گیا جب اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ آدم کو تخلیق کرنا ہے۔ تخلیق کا عمل بعد میں ہوا، جس ہستی نے یہ فیصلہ کیا وہ رب ہے، اور رب کا مطلب لفظی بھی دیکھیں تو بڑھانا ہے۔ بڑھانا، رب وہی ہے جو بڑھاتا ہے ہر چیز میں، بچے کو بھی ایک بوند جو ہے اس سے کہاں کہاں پہنچاتا ہے، قطرہ آب سے قطرہ آب سے، اور کہاں پھر تک اس کے بعد ماں کے پیٹ میں، پھر اس کو کیسے بڑھاتا ہے، پھر انسان کو، پھر اس کی قد قامت کو، اس کی عقل کو، اس کی شعور کو کیسے بڑھاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رب ہے ہی وہی کہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ وہ ابدی زندگی حاصل کر لے اور مکمل کامیابی حاصل کر لے، ایسی کامیابی جو تمام مخلوق کے لیے قابل رشک ہو اور ان سب کی نظر میں عظیم ترین ہو۔ جس تو طرح یہ قرآن مجید میں بھی ربوبیت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور تخلیق کا بعد میں کیا گیا۔ پروفیسر صاحب، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، تو ایک غور و فکر کا، ہلکی پھلکی جو آپ عبادت کیا کرتے تھے رب کو پہچان کے بعد، اس کا یہ سارا مرحلہ جب طے ہوا اور پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے، تو اس پہلی وحی نے آپ کو یہ جنوا دیا کہ اللہ کے رسول اب غار میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، جو کرنا تھا آپ نے کر لیا، اب باہر نکلیے، اب لوگوں کو آپ نے راہ راست پہ لانا ہے۔ ویلفیئر کا کام تو آپ نے بھی کیا، ہر کوئی کرتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، اور اسی طرح بیواؤں کا سہارا بننا ہے،
یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ان کی مالی مدد کرنی ہے، یہ ہر کوئی کرتا ہے، آپ نے پہلے بھی کیا ہے۔ لیکن اب جو آپ کو مشن دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک رب کی پہچان کرانی ہے۔ یہ سب سے بڑا پہلو تھا کہ لوگوں کی اصلاح کا، کہ اگر لوگ اپنے رب سے، خالق حقیقی سے جڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بغیر کسی تفریق کے کہ کون بڑا کون چھوٹا ہے، کون غلام ہے اور کون ابو بکر صدیق ہے، وہ سبھی جو ہے نا اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے آپ کی انشاءاللہ قیادت میں دنیا کو ایک سبق دیں گے کہ ہم کون ہیں، یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، اس طرح مل جل کے رہنا ہے۔ اور عملاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے۔ پھر آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اقرأ کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آپ امی ہیں، ایک ان پڑھ انسان، اس پر پہلی بات، پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ پڑھنے پڑھانے کی ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ جب یہ فرماتے ہیں ما انا بقارن، میں نہیں پڑھ سکتا، تو 3 دفعہ جو آپ کو بھیجا گیا اور پھر چھوڑا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ نہیں، پڑھنا نہیں آتا تب بھی پڑھیے، پڑھنا ضرور ہے۔ تو امت یا افراد اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو سمجھیں تو رب کو سمجھنے کے لیے ان کے لیے مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ اپنے رب کو پہچانیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہے اور نبوت کا آغاز ہو گیا ہے۔ غار حرا میں ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وقفے کے بعد بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں ہم نے ختم کی تھی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام
علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے، آپ غار حرا میں عبادت کے لیے گئے ہیں، اور وہاں ایک فرشتہ آتا ہے، آپ کو بھیجتا ہے، پکڑتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب، وہیں سے بات آگے بڑھائیے جہاں پر آپ نے ختم کی تھی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی وحی اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب موومنٹ جو ہے نا وہ علم کی بنیاد پہ ہوگی، اور آپ نے دوسروں کو علم دینا ہے۔ جاہلوں کا جھمگٹا اپنے ارد گرد نہیں بٹھانا، بلکہ ان کو آپ نے پڑھانا ہے، پڑھا کے ایک صحیح اسکالر بنا کے، دین کا صحیح اسکالر بنا کے، مبلغ بنا کے، ایک بہترین کردار والا انسان بنا کے دنیا کے سامنے آپ نے پیش کرنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ یہ جو علم ہے، ایک تو انسان کا خود حاصل کردہ علم ہے، ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز نقصان کی ہے، یہ فائدے کی، لیکن ایک ہمارا پیدا کرنے والا ایک علم دے رہا ہے۔ ذرا اکتسابی علم اور آسمانی علم، اس کے فرق کو واضح کیجیے۔ دیکھیے، دونوں علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، کیونکہ اسی وحی کا آخری جو آیت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ جو بھی ہے اس کا ماحول اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اندازہ لگا کے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ جنرل نالج ہے جو انسان کو مل جاتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نصیبہ ہے، کسی کو مل جائے۔ مگر کیا یہ علم اس علم سے زیادہ برتر اور بہتر ہے جو انسان کے اندر کی اصلاح بھی کر دے اور باہر کی بھی اصلاح کر دے؟ وہ علم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اپنے رب کی پہچان، یہ آغاز ہے۔ جب بھی قرات کرنی ہو، جب بھی مطالعہ کرنا ہو، تو سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانیے۔ کون ہے وہ رب؟ کیا واقعی میں بحیثیت ایک مسلمان کے اگر بات کرتا ہوں، کوئی بھی غیر مسلم، کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ سوچے کہ میرا رب کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا؟ یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے ہر بندے کا، وہ اس بات کو ضرور سوچے۔ جزاک اللہ۔ پروفیسر صاحب، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک علم وہ ہے جو انسان خود غور و فکر سے یا تجربے سے حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے بے شمار پودے ہیں، ہم ان پودوں کو دیکھتے ہیں اور جانوروں کو یہ پودے کھلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بکری مر گئی پتہ کھانے سے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پودے کے اندر زہر ہے، تو ہم اس پتے کو استعمال نہیں کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے بہت ہی مفید ہے، بکری بڑھ رہی ہے، بکری شوق سے کھا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک انسان وہ علم حاصل کرتا ہے جو خود اس کا دماغ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے تجربے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ خود علم دیتا ہے اپنے انبیاء کو، اس علم میں اور اس علم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، اقرا کے لفظ پہ غور کیجئے، پڑھیں۔ پڑھتا ہے انسان کسی اور کی بات، خود جو بولتا ہے وہ بولنا ہے، کہنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کی بات ہے، کسی اور کا لکھا ہوا ہے، کسی اور کا لکھا ہوا ہے، وہ کتاب ہے۔ اور اس پہ بھی غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا نہیں کسی کتاب کو پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ کتاب سے نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کے دل پہ القاء کیا جائے گا، وہاں سے پڑھیں۔ نزلہ علی قلبک، آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، وہاں سے پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بارے میں کچھ تفصیل آئے گی تو میں عرض کروں گا۔ تو اقرا کے اس پہلے لفظ سے سیدھی سادی بات یہ مراد ہے کہ یہ جو اللہ نے کتاب دی ہے اور آنکھوں کے سامنے نہیں، سیدھی دل میں اتار دی ہے، اسی کو پڑھ رہے ہیں۔
اسی کے پڑھنے کی بات ہے. یہ بھینچ کے ادھر توجہ دلائی. معنی بیکارین تو کوئی لفظوں کسی اور کا لکھا ہوا لفظ. پروفیسر صاحب یہاں میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد فرمایا الذی علم بالقلم، وہ ہستی اللہ کی جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. دیکھیے وہ قلم سے مراد کس کی قلم ہے؟ یہ لکھی ہوئی تھی کتاب، یہ لکھی گئی تھی اور کسی کی قلم سے دل کی تختی پر لکھی گئی. اور لکھا کس نے؟ لوح محفوظ پہ لکھی گئی تھی، پھر دل پہ اتاری گئی اور وہاں مرتسم کی. لوح محفوظ سے وہاں بھی قلم کی بات ہے، وہاں لکھا. اور والقلم وما یسطرون، وما یسطرون سے مراد وہ ہیں اوپر جو لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کی بات ہے. اور وہی جو لکھا ہوا تھا اس کی فائل آپ کے دل میں پہ اتار دی گئی اور وہی سے پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور ہے یہ دنیا، اسی لیے تو سیکھے نہیں کوئی اور. آپ نے جو قرات کرنی تھی وہ بے مثال قرات ہے، وہ دنیا میں نہ کسی کو نصیب ہے، اور اس کے لیے دل کو اسی حالت میں رکھنا ضروری تھا جیسے اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور کسی کے سکھانے کا کوئی مداخلت اس کے اندر آنی نہیں تھی. اسی لیے نبی الامی کہا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتری اور وہ لکھی ہوئی تھی، کتاب ہے. اور آپ نے جبریل نے جب بار بار بھیجا ہے تو اسی لیے کہ وہ جو اقرا ہے وہ پڑھنا ہے، وہ کسی کتاب کو دیکھ کے آپ جو نفی کر رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، وہ تو کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ تو آپ کے دل کے اندر اتارا جا رہا ہے. اور پھر یہاں بھی کہ الذی علم بالقلم، اس نے قلم سے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، مرتسم کر دیا ہے نا یہاں. تو یہ سیدھی ساری بات ہے کہ یہ کسی بات اور کی ہے، وہ اللہ کی ہے، اس کا کلام ہے، آپ صرف پڑھنے والے ہیں. تلاوت کا مطلب یہی ہے، یتلو علیکم آیاتہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. اور کس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب کو نہیں، بلکہ وہ جو لوح محفوظ بھی تھی اور اس کا نقش یہاں اتار دیا گیا تو اس کو. تو یہ سب سے پہلا لفظ، سب سے بڑی گواہی ہے اس بات کی کہ اس قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک لفظ بھی نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، دنیا کے پیدا کرنے والے اقرأ باسم ربک الذی خلق پیدا اس کام کے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول کو تو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک الگ سے ایک بوند، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے. الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے. ساری یہ جو بڑی حقیقتیں ہیں، تورات بھی لکھی گئی، اتری لکھی ہوئی، الواح پہ لکھی ہوئی تھی. یہاں کوئی لوح بھی نہیں ہے، براہ راست ہے، قلب اطہر پہ ہے، وہی مرتسم ہوتی ہے. اور یہ قلم یہاں لکھ رہا ہے، لوح پہ نہیں. اور یہ جو مرتسم ہوا ہے یہاں، یہ سب سے پہلے عمل میں ڈھلتا ہے، اس کے بعد یہ دوسروں تک پہنچتا ہے، اور لفظوں کے ذریعے تلاوت ہوتی ہے، اور عمل کے ذریعے اس کا عملی پہلو ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، وہی سامنے آتا ہے اور وہی آتا رہا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں کہ جن پہ وہ کلام اللہ کا آخری، جس میں، اور وہ ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو جہاں پہنچنے سے پہلے کوئی چھو بھی نہیں سکتا سوائے پاکیزہ لوگوں کے. اچھا یہ بتائیے، حضرت جبریل جب آئے تھے تو کیا وہ انسانی شکل میں آئے تھے پہلی دفعہ؟ یقیناً انسانی شکل میں. ہاں، بہت بڑے انسان کی حیثیت، اس لیے تو بھیجا. یہ بھیجنے کی جو کیفیت ہے، دوسری ہستی ایسی ہی تھی جو بھیج سکے. اور یہ کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو مختلف پروں کے ساتھ اس کیفیت سے آئے، لیکن یہاں جو موجود ہیں اس غار ہرا کے اندر، وہ یقیناً ایسی شکل میں ہے کہ جس میں یہ دل سے لگا کے، سینے سے لگا کے بھیجنا ممکن. اچھا یہ غار کا ماحول ہے، تاریخ غار ہے، حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ کو بھیجتے ہیں، بار بار کہتے ہیں وہ اس پڑھیے پڑھنے کی پڑھیے. نفی ہے جس کا انسان عادی ہے، اور یہ اس پڑھنے کا حکم ہے جو صرف اللہ کے رسول کے لیے خاص تھا. اچھا اس کے لکھی کیا کتاب نہیں تھی. اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے مرتب جو ہوتے؟ یہ دل پہ مرتسم ہونا ہے اس وحی کا، اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا نا، پیچھے کہا نا کہ میں نے پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. تو پڑھنا جو شروع کر دیا، تو جو دل پہ مرتسم ہوا ہے، اس کیفیت کو دیکھیے، پہلی دفعہ مرتسم ہو رہا ہو اور کلام الہی مرتسم ہو رہا ہو، اور وہی زبان سے ادا ہونا ہو، اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پہنچانے کی جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور جس کا شعور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو اس میں جسم اس وقت جس کیفیت سے گزرا، وہ بھی ایک عام انسانی جسم جس طرح کا پہلے سے رہا تھا، اگرچہ وہ مختلف تھا اس معنی میں کہ قلب اطہر کو شک کیا گیا، اس کو صاف کیا گیا،
اس کو ایمان کا تس لا کے مزید ایمان بھر دیا گیا، یہ ساری کیفیتیں موجود تھیں۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلا تجربہ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ہمارا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پہلی وحی سورۃ العلق کی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ